ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ رمضان مبارک آنے والا ہے۔ آپ تھوڑی اس سے پہلے پریکٹس کریں رمضان کی آنے کی آمد کی، کہ رمضان آ رہا ہے۔ اپنی زبانوں کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، لغویات سے محفوظ کیجیے۔ اس لیے صحابہ کرام کی تو یہ عادت تھی، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد واقبلوا علی تلاوت القرآن۔ صحابہ کرام روزہ رکھتے اور مسجد میں چلے جاتے اور قرآن کھول لیتے۔ لوگ کہتے آپ یہاں بیٹھے ہیں، قالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احد۔ اصل میں مسجد میں اس لیے آتے ہیں اپنے روزے کی حفاظت کر سکیں، باہر نکلیں گے غیبت ہوگی، روزے کا اجر کا کیا بنے گا؟ حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت کر رہے تھے، فرمایا من لم یدع قول الزور والجہل والعمل به، جو بھی شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جہالت کا برتاؤ نہیں چھوڑتا، جہلانہ رویے اور عادتیں نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس روزہ رکھو، فلیصم سمعک والبصرک ولسانک، اور روزہ اپنی زبان کا بھی روزہ ہو، روزہ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ رکھا ہو۔ آپ یہ کون سا روزہ ہے؟ تم حلال چیزیں کھانے سے رک جاتے ہو اور حرام کھانا شروع کر دیتے ہو۔ جھوٹ حرام ہے، وہ تم مار لیتے ہو، حلال کھانا چھوڑ دیتے ہو۔ غیبت حرام ہے، وہ کرنے میں تمہیں پریشانی نہیں ہوتی، اور اچھے اچھے جو کام ہوتے ہیں وہ تم چھوڑ دیتے ہو۔ اور میں روزے سے ہوں، تم اپنی عادت بناؤ۔ میں اس رمضان میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، زبانوں کی ٹرنک کریں، پریکٹس کریں۔ اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ زبان انسان کی پوری شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ترجمان ہے یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس دکان کے اندر کوئلہ ہے یا ہیرے جواہرات ہیں، اس لیے اس زبان کو اچھا کریں۔ حدیث پاک کہتی ہے، حدیث پاک نے بڑی بات کہہ دی، فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالکلمہ لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 حریفا في النار۔ بعض اوقات بندہ صرف ایک کلمہ بولتا ہے، صرف ایک کلمہ بولتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، 70 سال سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوگا اس ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں وہ اتنا گرا قیامت کا دن گر جائے گا۔ فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کبھی کسی انسان کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، ایمان سیدھا نہیں ہوتا۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، دل کبھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان درست نہ ہو۔ اور یہاں یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا پوری زندگی متقین کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ولا ورع لسیء الخلق، جس کا اخلاق اچھا نہیں زندگی میں کبھی متقی نہیں بن سکتا، اس کو بولنے کی تمیز نہیں۔ سلف صالحین تو اتنا احتیاط کرتے تھے، چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ فلاں راوی کذاب، کہ فلاں راوی جھوٹا ہے، کذاب ہے، ہم اس کی حدیث نہیں لیں گے۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اقصو الفاظ کہ ذرا اپنے الفاظ کو اچھے بولو، اچھے طریقے سے کہہ دیا کرو. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا لا بأس بہ، اس کی روایت نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹے آدمی کی روایت قابل قبول نہیں. الفاظ اچھے ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ آگ جلا کے بیٹھے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ یا اہل النار، اے آگ والو. کیا کہا کہ یا اہل طور، کہ اے روشنی والو. کیوں کہ روشنی نہیں تھی، آگ جل رہی تھی. الفاظ کا چناؤ اور تعبیرات کا چناؤ انسان کی عظمت بلندی کی علامت ہوتی ہے. شریعت نے اتنی خوبصورت تعبیرات پیش کی ہیں. قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، آپ کو ایسا کوئی الفاظ نہیں ملے گا جو خوبصورت نہ ہو، عمدہ نہ ہو. اور تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی، اس لیے کہ مومن کی مثال پیش کی جاتی ہے. مثل المؤمن مثل النحل لا تأکل الا طیبات ولا تضعوا الا طیبا. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے. شہد کی مکھی وہ کھاتی بھی اچھا ہے اور نکالتی بھی اچھا ہے. مومن بات بھی اچھی سنتا ہے اور بولتا بھی اچھی ہے. اس لیے مومن کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. زبان اچھی ہوگی تو اس کے تمہارے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ مقبول ہوں گے، وہ صحیح ہوں گے. اس لیے معزز ناظرین، رمضان مبارک آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنی زبانوں کو صحیح کر لیں. زبان کی مٹھاس اچھی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہماری بخشش ہوگی. ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.